پگمنٹیشن اور بعض اوقات ہائپر پگمنٹیشن ہو جاتی ہے. تو وہ بھی آپ اپنے اگر جی پی سے چیک کریں تو وہ اگر آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک سمپل سا اصول یاد رکھیں کہ اگر آپ اپنے جی پی سے ڈسکس کر لیں کہ اگر اس کو شک ہو تو اگر آپ اس کو اینٹائی فنگل کا ایک وہ ٹریٹمنٹ لے لیں, ایک کورس لے لیں, اینٹائی فنگل کریمز لگا لیں, تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ فنگل انفیکشن کی وجہ سے ہے تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا, اور اگر وہ فنگل انفیکشن نہیں ہے تو کم سے کم یہ رول آؤٹ ہو جائے گا اور اینٹائی فنگل لگانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹا سا شارٹ کورس کریں اینٹائی فنگل کریم اگر اس پہ لگائیں تو اس سے ختم ہو جائیں. بات رہ گئی اختر آپ کی, تو اس کے بارے میں کہ اگر آپ کوئی مخصوص چیز کھاتے ہیں یا کوئی وہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہوتی ہے, تو میں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا, کیونکہ پگمنٹیشن ایسی نہیں ہوتی کہ ایک چھوٹی سی جگہ میں اور کسی خاص چیز کی وجہ سے ہو. وہ ضرور کوئی لوکلائزڈ ایفیکٹ ہوگا, انفلمیشن ہوگی یا کسی قسم کا امیون سسٹم کا مسئلہ ہوگا. اس کے بارے میں جب تک دیکھوں نا میں قاصر ہوں آپ کو بتانے سے, میں معذرت خواہ ہوں. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں لندن سے بات کر رہی ہوں. جی کون بول رہی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ وہ میرے نا آنکھوں کے نیچے نا ایک آنکھ کے نیچے ذرا لائنیں سی آ گئی ہیں اور فور ہیڈ پہ بھی ہیں, تو میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ وہ جو ایک بوٹیکس ہے اس سے لگوانے سے کوئی سائیڈ افیکٹس ہیں یا کوئی سائیڈ افیکٹس نہیں ہیں اس کے؟ اچھا, اور کوئی اور مسئلہ تو نہیں آپ کا؟ ایک اور میں نے آپ سے پوچھنا تھا اسکن وائٹننگ کا, جی کہ وہ اسکن وائٹننگ کیونکہ یہ پگمنٹیشن جو آپ کہہ رہے ہیں یہ میری بھی مطلب فیس پہ ہے, سائڈ گالوں پہ نا, تو یہ بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ آیا جو وائٹننگ ہے اس سے کچھ یہ کم ہو سکتے ہیں کہ اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟ اچھا, آپ کی اسکن بہت ڈارک ہے یا آپ کی ملٹائی ٹون اسکن ہے کہ مختلف ٹونز ہیں, کہیں پہ لائٹ کہیں پہ ڈارک کہیں پہ لائٹ کہیں پہ بہت بالکل مطلب لائٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ فون بند کیجئے, میں آپ کو بتا شکریہ دیتا ہوں. بہت بہت. السلام بہت علیکم. شکریہ. یہ ہماری گمنام صاحبہ تھیں لندن سے, نام نہیں بتایا انہوں نے, بہرحال اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. آپ نے 2-3 سوال کیے ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کی پتلی پتلی چھوٹی سی یہ لائنیں بن گئی ہیں آنکھ کے نیچے سے, اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ماتھے پہ بھی آپ کی لائنیں ہیں. تیسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ بوٹاکس کے بارے میں کہ اس کے بارے میں بتائیں, اور چوتھی بات یہ تھی کہ آپ سکن وائٹننگ کے بارے میں. سب سے پہلے تو لائن اینڈ رنکلز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جیسے ہم نے کہا عام طور پہ زیادہ تر لوگوں کے اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر باقی پورے چہرے کی کیئر کرتے ہیں تو آئی کے اراؤنڈ ایریا میں چونکہ بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے, اور یہاں پہ ویسے بھی اسکن بہت پتلی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بلڈ سپلائی بہت کم ہوتی ہے, لمفیٹک ڈرینیج بہت کم ہوتی ہے. تو یہ عام طور پہ یہ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اسکن ایک تو پتلی بہت ہو چکی ہوتی ہے, دوسری کوئی ڈارک کلر کی ہو چکی ہوتی ہے, اور اس میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اس میں سیگ بھی ہوتا ہے اور اس میں لائنز اینڈ رنکلز بھی ہوتی ہیں. یہ جو آپ ماتھے پہ اور یہاں پہ جو سائڈوں پہ بنتے ہیں, اس کو کروز فیٹ کہتے ہیں, ان کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کالر کو پہلے لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. کون بول رہی ہیں آپ, کہاں سے بول رہی ہیں؟ جی میرا نام صالحہ اور میں گلاسگو سے بول رہی ہوں. صالحہ. جی جی جی. میں نے آپ سے ایکچولی پتہ کرنا تھا کہ میرے ہے نا سر کے بال بہت گرتے ہیں, تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کہ کوئی ٹپس یا کچھ. آپ کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں اللہ کا شکر ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن یہ ہے کہ میرے بچے ابھی ٹوینس ہوئے ہیں, وہ 6 ماہ کے ہو گئے ہیں. تو ڈاکٹر نے میرا مطلب مجھے نیئرلی 2 منتھس کے تھے تب سے نا بال کافی گرنے شروع ہوئے تھے, تو ڈاکٹر نے میرا آئرن لیول وغیرہ سارا کچھ چیک کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ سارا کچھ ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا جی. آپ کوئی دوائیاں وغیرہ تو نہیں لے رہی, پرسکرائبڈ اور نان پرسکرائبڈ میڈیکیشن؟ نہیں کوئی بھی نہیں, صرف پیراسیٹامول پیتی ہوں پاؤں کے لیے جب درد ہوتا ہے تو. آپ اسٹریس لیول آپ کا کتنا ہے؟ وہ نہیں پتا مجھے. مطلب کتنی پریشان یا ڈپریشن یا کتنا آپ کو اسٹریس لیول ہے؟ نہیں کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نہیں ہے.
बड़ी نہیں लकी اللہ आप। کا شکر ہے سارا کچھ ٹھیک ہے. ठीक है। وہ یہ تھا کہ میں ڈیورنگ دا پریگننسی نا مجھے ڈائبیٹک تھی, لیکن آفٹر جب بچے میرے ہوئے تو وہ میں ٹھیک ہو گئی اس تھی. کو جسٹیشنل آپ فون بند کریں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جلدی سے, ٹھیک ہے نا اوکے جی. جی, تھینک بہت یو, شکریہ. بہت شکریہ. صالحہ گلاسگو سے تھیں, بہت شکریہ آپ کا فون کرنے کا. چلیں میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں. ایک بات تو یہ ہے کہ ایک تو میں آپ کو مبارکباد دوں, اللہ کرے میرے سارے دیکھنے والے سٹریس لیول 0 پہ آ جائیں اور اتنے خوش ہوں. تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ 99 نہیں تو کم سے کم 98% آپ کے مسئلے خوش رہنے سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ لوگ کو خوش رکھے تاکہ یہ مسئلے ختم ہوں, بشمول میرے. آپ میرے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ہیئر لاس آپ کا ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے آپ پریشان. ایک تو بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب آپ پریگننٹ ہوتی ہیں, اس میں پریگننسی میں آپ کے اب یہی ہے کہ کچھ باتیں اسٹرانگ لینگویج ہوگی. اگر کوئی نہ سننا چاہیں تو آپ ٹیلی ویژن بند کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جب آپ پریگننٹ ہوتی ہیں, لڑکیاں پریگننٹ ہوتی ہیں, ان کے ہارمونل لیولز اپ سائڈ ڈاؤن ہوئے ہوتے ہیں. جو نارمل ان کے سائیکل چل رہے ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں ان کے اپوزٹ ہوئے ہوتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے جو آپ کا ہیپی ہارمون ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. پریگننسی کے دوران بہت زیادہ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ پریگننسی کے دوران آپ کے بال گھنے ہو جاتے ہیں, تھک ہو جاتے ہیں, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں, جلدی لمبے ہوتے ہیں. اسی طرح بال اسی طریقے سے اسکن پہ آپ کی گلو آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے آپ کے لیے. لیکن جب پریگننسی سے جب فارغ ہوتے ہیں, اور آپ کا جو ایک مسئلہ تھا وہ جسٹیشنل ڈائبیٹیز اس کو کہتے ہیں, جب آپ پریگننٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کی سپائکس آنی شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو آئندہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے ڈائبیٹیز ہونے کے خطرات زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. تو آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے جی پی اور نرس سے رابطے میں رہنا چاہیے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے پریگننسی کے بعد آپ کے ہارمونز ٹوٹل دوبارہ نارمل کی طرف آنے لگتے ہیں, تو وہ جو ہیپی ہارمون ہوتا ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے, واپس آپ اس کے دوسرے ہارمونز کی طرف آنے لگتے ہیں. تو ایک دم آپ کے بال تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں, آپ پریشان ہو جاتی ہیں. ہمارے پاس ایک کالر ہے, اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم جی. ہیلو, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں محمود بات کر رہا ہوں جی, ڈیوسبری سے. کون بول رہے ہیں جی؟ محمود نام ہے جی, محمود. محمود جی, فرمائیے. جی ڈیوسبری سے بات کر رہا ہوں جی. جی فرمائیے. جی میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. تو تمہارا آواز بہت کم آ رہا ہے. جی. اچھا, یہ جو مجھے پوری باڈی پہ نہیں, جو پھوڑے ہوتے ہیں گن جائے یہ ہوتے ہیں, ان کو کیا بولتے ہیں کہ دانے دانے سے وہ بہت نکلتے ہیں. کیا نکلتے ہیں جی؟ چھوٹے چھوٹے دانے نہیں ہوتے ہیں جو اچھا جی. اسکن منہ پر بھی نکلتے ہیں اور باڈی میں بھی بہت نکلتے ہیں. اچھا جی. ان کے اندر جو ریشہ بھی بہت ہوتا ہے اندر اس کا. یہ بالوں کی جڑوں سے تو نہیں نکلتے؟ جی جو بال ہوتے ہیں بالوں کے ساتھ تو نہیں نکلتے؟ نہیں, بالوں کے ساتھ ویسے آپ باڈی کچھ باڈی میں کسی حصے میں بھی نکل آتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا کیا وجہ. اچھا, آپ کو جی پی کے پاس گئے ہیں آپ کبھی؟ جی پی کے پاس بہت بار گیا, انہوں نے گولی شولی دی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا اس سے. اچھا, اینٹی بایوٹکس جب دیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتی ہیں اس وقت؟ نہیں, کبھی کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی چیز کھاتا ہوں وہ جو خون صافی نہیں ہوتی ہے, وہ تو میں نے بہت پی ہے. اس کے ساتھ کبھی جب کوئی 2 شیشیاں پیتا ہوں تو پھر کبھی کبھی تھوڑا سا کٹ ہو آپ کو جاتی اور ہے, کوئی کبھی میڈیکل کبھی زیادہ پرابلم ہو تو جاتی نہیں ہے آپ کو؟ جی آپ کو میڈیکل کوئی اور پرابلم, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر? ڈائبٹی ہے, بلڈ پریشر بھی آئی ہے. اچھا جی. آپ فون بند کریں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا اوکے جی. اوکے جی. محمود ڈیوزبری سے بہت شکریہ کال کرنے کا. میں جہاں تک دیکھیے, جب تک میں آپ کو دیکھ نہ لوں آپ کے دانوں وغیرہ کا, میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ آپ کو بتاؤں. لیکن اس سے یہ لگتا ہے کہ کسی قسم کے آپ کے جو دانے آتے ہیں وہ آپ کے آپ کا امیون سسٹم ہو سکتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہو. جب امیون سسٹم کمپرومائز ہوتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کولڈ, فلو, فلاں, اور جو جسم کے اوپر جو سیبیشیس گلینڈز میں ہیں, جو آپ کی سکن کے اوپر جو جراثیم نارملی موجود ہوتے ہیں, وہ زیادہ طاقتور ہوتے جاتے ہیں, اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہاں پہ اٹیک کر کے وہاں پہ چھوٹا سا وہ بنا لیتے ہیں, دانہ بنا لیتے ہیں. وہاں پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ پس سی بن جاتی ہے اور وہ دانہ پیپ وغیرہ نکالتا ہے.
اگر یہ کنڈیشنز ہیں آپ کی تو آپ اپنے جی پی سے رابطہ کریں. ایک دوسری بات یہ کہ وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس وغیرہ دیں گے, اس سے عارضی طور پہ ہو سکتا ہے, لیکن اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ایک اس کا وہ ہے کہ بہت زیادہ استعمال سے آپ کے جو فرینڈلی جراثیم ہیں آپ کے جسم میں, معدے وغیرہ میں, وہ بھی ضائع ہو سکتے ہیں. تو آپ کوشش کریں, ایک تو یہ کریں کہ جو پرو بایوٹکس ہیں, اگر آپ وہ یوگرٹس ہوتی ہیں جو ملتے ہیں بہت اچھے, وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور امیونٹی کے بارے میں ابھی آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا. ہمارے پاس ایک کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہی ہیں آپ, کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں طاہرہ بول رہی ہوں پیٹر برو سے. جی طاہرہ فرمائیے. تو مجھے پوچھنا تھا کہ جو چہرے پہ بال ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا علاج ہے؟ ٹھیک ہے جی. فیشیل ہیئر, میں آپ کو ویسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں, آپ کو کوئی ہارمونل مسئلے تو نہیں ہیں؟ نہیں کوئی نہیں ہے. میں نے بلڈ ٹیسٹ کروایا تھا تو کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر میں نے لیزر ٹریٹمنٹ کرائی تھی 6 دفعہ, ان نے 6 ٹریٹمنٹ کی تھی, تو پھر میں نے ختم کر دی کیونکہ پھر بھی نہیں گئے, تھوڑے سے بالکل گئے ہیں کہ باقی ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے, آپ فون بند کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سب لوگوں کے جوابات دوں گا, اور اگر آپ ٹیلی ویژن سے سن لیں, اگر کوئی رہ جاتے ہیں تو میں کوشش کروں گا کہ پروگرام کے اینڈ میں آخری 5 منٹ میں آپ سب کے لوگوں کے میں نام لکھ رہا ہوں اور وہ لکھ رہا ہوں, کوشش کروں گا کہ سب کے آخر میں جواب دینے کی کوشش کروں. ہیئر ریموول بالکل ہوتا ہے جی, اگر آپ ویسے میڈیکلی فٹ ہیں, آپ کے کوئی ہارمونل پرابلم نہیں ہے تو بہت اچھے, اگر ٹریٹمنٹ کرائی جائے آئی پی ایل وغیرہ کی یا جو دوسرے اچھے والے لیزرز ہیں, اگر ان کی ٹریٹمنٹ کرائی جائے تو انشاءاللہ 99% بال ختم ہو جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں پرماننٹ ہیئر ریڈکشن. اور جب تک کہ کوئی اور ہارمونل, کوئی سٹریس لیول, کوئی اس طرح کے کوئی پرابلم نہ ہو تو نہیں ہوتے. اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے, وہی پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ اس میں فیلئر ہے ان 2 میں سے ایک چیزوں کا, بلکہ ہو سکتا ہے کہ کمبینیشن ہو. یا تو جن سے آپ نے کروایا ہے وہ اتنے ٹرین نہیں ہیں, وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہیں, وہ اتنے ایکسپیرینس نہیں ہے کہ وہ آپ کے بال ختم کر سکے. دوسری بات یہ ہے کہ یا جو انہوں نے مشین استعمال کی ہے وہ اتنے ہائی اسپیک کی نہیں تھی, اس کے پیرامیٹرز وغیرہ ان کو صحیح نہیں تھے, جس کی وجہ سے وہ آپ کے ختم نہیں ہو سکے. عام طور پہ دیکھا گیا, میں یہ نہیں کہتا کہ 6 میں ضرور ہونے چاہیے, یہ آپ کے سائیکلز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ 96% لوگوں کے, یہ اسٹیٹسٹکس ہے جو ہم کرتے ہیں, اس میں 96% لوگوں کے الحمدللہ ہیئر تقریباً ختم ہو جاتے ہیں 6 ٹریٹمنٹس میں. لیکن یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے. تو یہ اگر آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیں جو اس میں ٹرینڈ ہو اور جس کے پاس اچھی مشینیں ہوں, انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا. ہمارے پاس کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں مہربان بول رہا ہوں فرام بریڈ فورڈ. مہربان جی فرمائیے. جی سر. جی سر میں نے کافی دفعہ آپ کا پروگرام دیکھا ہے, تو میرے چہرے پر ہے نا بڑے عرصے سے چھائیاں ہیں. جی ٹھیک. تو ان کا کوئی علاج بتا. وہ چھائیاں میرے خیال میں اس وجہ سے پڑی کہ میں پہلے میرا ریسٹورینٹ تھا نا, تو میں شیفنگ کرتا رہا ہوں, تو سائڈ پر ان دا سکن جو ہوتی ہے نا وہ چھائیاں پڑی ہیں. پہلے بہت زیادہ تھی تو میں نے کریم وغیرہ استعمال کرنے سے بھی تو کم ہو گئی تھی, لیکن ابھی پرماننٹ نہیں گئی. آپ نے پروگرام کے شروع میں سنا, میں نے کہا تھا کہ اگر آپ آج سے سن پروٹیکشن لگانا شروع کریں تو کم سے کم آگے ڈیمیج ہونا کم ہو جائے گی, اور جو پچھلی ڈیمیج ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. نہیں وہ کم ہو رہی ہے, لیکن اتنی نہیں, کیونکہ وہ سن کریم سے نہیں جائے گی میرے خیال میں, کیونکہ وہ ان دا سکن ہے, جل جاتی ہے اس کی ان سائڈ. آپ فون بند کریں, میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں جلدی سے, ٹھیک ہے جی. وہ ٹیلی ویژن سے سن لیں جی. میں نے پہلے عرض کیا کہ جن کی پگمنٹیشن نہیں ہوئی وہ ضرور استعمال کریں. اپنے بچوں, اپنی فیملی, اپنے ہسبینڈ, اپنی وائف, اپنی بھائی بہنوں, سب کو سن پروٹیکشن استعمال کروائیں 30+ کا. اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ختم کر دے گا اس پگمنٹیشن کو. جن کی ہو گئی ہیں, جن کی نہیں ہوئی وہ تو ضرور استعمال کریں, جن کی ہو گئی ہے وہ اس سے بھی زیادہ ضروری استعمال کریں. وہ اس لیے کہ جو کم سے کم یہ ہے کہ جو وہ آپ کا ایریا آلریڈی ڈیمیج ہو چکا ہے الٹرا وائلٹ ریز کی وجہ سے, کم وہ اور زیادہ ڈیمیج نہ ہو, اور آپ کی نارملائزیشن کی طرف تھوڑا سا کم سے کم وہ ارلی ایجنگ نہ ہو, اس کی اور زیادہ ڈیمیج نہ ہو. اس کے لیے ہمارے پاس بڑے اچھے لیزرز موجود ہیں, لیٹسٹ لیزرز آئے ہیں. اگر آپ کوالیفائڈ بندے سے, دیکھیے جی یہ بہت ضروری ہے آج کل. ٹوٹل بہت سارے لوگوں نے جب سے لیجسلیشن ہٹی ہے 1 اکتوبر 2010 سے
केयर क्वालिटी कमीशन ने, गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटा लिया है, इसको सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दिया है। तो उस वक्त से हर बंदा लेज़र मशीन लेके इस्तेमाल कर रहा है, जिसको आता है या नहीं आता वो कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों के पास जाएंगे जिनकी कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है, जिनकी क्वालिफ़िकेशंस नहीं हैं, और जिनके पास बहुत लोअर स्पेक की, क्योंकि इनके पास आमतौर पे बहुत लोअर स्पेक की मशीनें हैं जो मेडिकल यूज़ वाली नहीं हैं। अगर आप किसी अच्छे ट्रेन बंदे के पास जाएंगे और अच्छी मशीनों वाले के पास, तो पिगमेंटेशन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपके जो हेयर, जिन लोगों के बालों का मसला है वो भी ख़त्म हो जाएगा, जिनके एक्नी हैं, एक्नी भी तकरीबन बिल्कुल ख़त्म हो। देखिए 5 बड़ी एप्लीकेशन मैं IPL मशीनों के आपको बता देता हूँ। नंबर 1 ये है कि वो स्किन पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है। नंबर 2 ये करती है कि आपकी स्किन रिजुविनेशन करती है, आपकी स्किन को दोबारा नहीं करती है, आपको अंदर से नई स्किन को लेकर आती है, आपकी लाइंस एंड रिंकल्स ख़त्म हो सकती हैं उससे। तीसरी जो बात है वो इसमें यह है कि वो एक्नी को ख़त्म करती है। चौथी बात यह है कि वो हेयर को रिमूव करती है, हेयर को ख़त्म करती है, कम करती है। और पांचवी बात यह कि जो आपकी स्पाइडर या थ्रेड वेंस होती हैं, या एक्नी या रोजेशिया या फला जिस्म के ऊपर, पाँव के ऊपर लोगों के गोरों के ज़्यादातर होते हैं, या फेस के ऊपर, नाक के ऊपर पतली पतली जो थ्रेड वेंस होती हैं, उसको ख़त्म करते हैं। अगर क्वालिफाइड बंदा हो, एक्सपीरियंस बंदा हो और अच्छी मशीनें हों तो ये बिल्कुल 99% इसका हल हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि ना हो, तो आपका भी हल हो जाएगा। अब दूसरी बात आ गई, ताहिरा ने जो पीटरबरो से बात की थी, उनके फेशियल हेयर, मैंने कहा था कि आपने हेयर करवाई है, उसकी भी यही बात आ गई। अब आ जाते हैं महमूद की तरफ। महमूद जो ड्यूसबरी से थे, उनके दानों के बारे में तो मैंने बता दिया था, और आपका ब्लड प्रेशर है और डायबिटीज़ है, और आपने ये बताया कि आपके दाने इस तरह बनते, तो हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड हो। अगर इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप बड़े अच्छे तरीके हैं। फार इंफ्रारेड थेरेपी एक नई थेरेपी है जिसके 1001 फ़ायदे हैं। वो उससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। आपके इम्यून सिस्टम को ऊपर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अख्तर साहब ने जो फ़ोन किया था स्पेन से फ़ोन किया था, उनकी डार्क पिगमेंटेशन हम जवाब दे चुके हैं। लंदन से जो हमारी गुमनाम ने फ़ोन किया था, उसमें बोटॉक्स के बारे में। ये बोटॉक्स एक क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम एक वो होता है, उससे वो बोचुलिनम टॉक्सिन होता है, A टाइप का, कई टाइप के होते हैं। तो ये हुआ कि ये दुनिया में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ है, लेकिन इसको इतना डाइल्यूट कर देते हैं, जिस तरीके से अगर आपको पता हो, जब हम आपको इम्यूनाइजेशन देते हैं मुख्तलिफ बीमारियों के, हेपेटाइटिस के या TB के या दूसरी चीज़ों के, जब हम आपको इम्यूनाइज करते हैं, उसमें हम लाइव एटेन्यूएटेड उसके वैक्सीन देते हैं। इसमें ये होता है वो इतनी माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं कि वो आपके रिएक्शन नहीं करते, वो आपको वो नुकसानात नहीं पहुंचाते जो वो करने चाहिए, लेकिन उसके फ़ायदे बेनतहा होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। जब एंटीबॉडीज़ बनाती हैं तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो जब दोबारा वो आता है तो आपकी बॉडी उसके ऊपर वो करती है। बोटॉक्स के काफ़ी सारे फ़ायदे, इसके यूजेस ज़्यादा होते जा रहे हैं। कहीं पे भी आप सामने मिरर के सामने खड़े हो जाएं, मिरर के सामने बना के आप एक्सप्रेशन बनाएं। अगर आप ये एक्सप्रेशन बनाते हैं, आपकी लाइनें बनती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं या ख़त्म नहीं होती, दोनों सूरतों में वो बोटॉक्स से उसको टेम्प्रेरी तौर पे मसल को सुला दिया जाता है, उसकी वजह से वो लाइनें बनना बंद हो जाती हैं। जो छोटी छोटी लाइनें या कुछ लाइनें जो बहुत ज़्यादा डीप होती है, जैसे ये लाइनें हैं, जैसे यहाँ पर लाइनें होती हैं, यहाँ पे इस तरह की लाइनें होती हैं, या माथे पे लाइनें होती हैं, अगर उसमें ज़रूरत पड़े तो उसमें फिलर्स डाल देते हैं, जो कि 100% 99% इंशाल्लाह सेफ़ होते हैं। ज़ाहिर है अगर कोई, ये तो बग़ैर डॉक्टर या नर्स के कोई नहीं लगा सकता, और अगर इसका एक ही बड़ा नुकसान है कि जब आप उसको बहुत ज़्यादा आई के करीब चले जाएँ तो टेम्प्रेरी तौर पे इसकी आईलिड ड्रॉप हो सकती है, वो भी टेम्प्रेरी होती है और सही हो जाती है। अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, जल्दी से, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे उसका नहीं। डिप्रेशन के बारे में मैं इतना कुछ कह चुका हूँ, इस पर मेरी बड़ी तहकीक है, बल्कि मुझे तो लोग साइकेट्रिस्ट समझना शुरू हो गए थे, लेकिन हम इंशाल्लाह इसके बारे में किसी और प्रोग्राम में बात करेंगे। फ़िलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिए। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही काफ़ी है, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।